بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے میں تمام افراد کی اموات کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے طیارے حادثے میں متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قوم کے لیے مشکل وقت ہے، حادثے میں کوئی زندہ نہیں بچا۔ طیارے میں کچھ روسی اور باصلاحیت لوگ سوار تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیشہ امریکہ کی حفاظت کو پہلے رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2016 میں وائٹ ہاؤس آنے کے بعد میں نے سیفٹی کو ترجیح دی۔ اوباما اور جو بائیڈن نے بھی پالیسی کو ترجیح دی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یو ایس ملٹری واقعے کی انکوائری کرے گی۔ موسم بالکل صاف تھا، لائٹیں بھی چل رہی تھی، ساری رات ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ واشنگٹن ایئرپورٹ کے نزدیک مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کے بعد پوتوماک دریا میں جا گرا۔ مسافر طیارے میں 64 مسافر سوار تھے، جبکہ فوجی ہیلی کاپٹر میں صرف 3 اہلکار سوار تھے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ سے 2500 بچوں کو فوری طور پر علاج کے لیے باہر نکالا جائے۔ غزہ کے بچوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضمانت بھی ہونی چاہیے کہ بچے علاج کے بعد اپنے اپنے خاندانوں میں واپس جا سکیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 47,354 فلسطینی شہید اور 1,10,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ کانگو میں تنازعات کے حالیہ اضافے کے بعد دوستو، گوما شہر میں 150 کے قریب پاکستانی پھنسے ہوئے تھے۔ روانڈا نے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ اب تک 75 کے قریب پاکستانی روانڈا منتقل ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید پاکستانیوں کے روانڈا جانے کا امکان ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی رہائی کے تیسرے مرحلے میں 8 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 110 فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے ہیں۔ غزہ سے رہا قیدیوں میں خاتون اسرائیلی فوجی سمیت 3 اسرائیلی اور 5 تھائی شہری شامل ہیں، جبکہ فلسطینی قیدیوں میں 30 بچے بھی شامل ہیں۔ رہا کیے گئے فلسطینی قیدی مقبوضہ مغربی کنارے پہنچ گئے۔ ان کے پیاروں نے رہائی پانے والوں کا والہانہ استقبال کیا۔ فلسطینی قیدی غزہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی اہل خانہ سے ملاقات کے موقع پر دوستو جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے، جن کی ویڈیوز بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے سوال پر محمد سعید نوری کا کہنا ہے کہ اس قانون کا بنیادی مقصد صرف مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اس میں شامل کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے برقع تنازع پر وزیر نتیش رائے کے بیان پر تبصرہ کیا۔ نتیش رائے کا کہنا تھا کہ اگر خواتین برقع پہننا چاہتی ہیں تو انہیں گھر تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ محمد سعید نوری کا کہنا تھا کہ نتیش رائے کو ایسے بیانات دینے سے بچنا چاہیے جو صرف عوام کو تقسیم کرتا ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے بیانات صرف سرخیوں میں رہنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی برقع پہن کر اسکول جاتی ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہاراشٹر میں بھی اگر UCC لاگو کیا گیا تو ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اس طرح کے اقدامات سے تکلیف دی جاتی ہے۔ وقف اراضی مسلمانوں کی ملکیت ہے اور حکومت میں اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ یہ زمین اچھے کاموں کے لیے دی جاتی ہے، اس میں حکومت کی مداخلت سمجھ سے باہر ہے۔ وقف اراضی کے معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر زمین نہیں لے سکتا۔ یہ سب بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں دوستو یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیل سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی 2 بیٹیوں سے ملاقات کی۔ اسرائیل نے 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 47 سال کے حسین نصر بھی شامل تھے، جنہیں 22 سال اسرائیلی جیلوں میں گزارنے کے بعد آزادی ملی۔
حسین نصر کی گرفتاری کے بعد ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو اب 22 سال کی ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے والد سے ملاقات سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے ایک بیٹی کا کہنا تھا کہ میں پہلی مرتبہ انہیں گلے لگاؤں گی، میں ان جذبات کو بیان نہیں کر سکتی۔ دوسری بیٹی کا کہنا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ باپ کا ہونا کیسا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے آپس میں ٹکرانے کی دوستوں کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں۔ حادثے کے نتیجے میں طیارے اور ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد 67 افراد مارے جا چکے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور سٹاف کی کمی کا شکار تھا، جہاں 2 کی جگہ ایک کنٹرولر سے کام لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ ایک روز پہلے بھی ایک پرواز کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ حادثے کا شکار مسافر طیارے کے پائلٹ کو آخری لمحے میں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ رن وے تبدیل کر لے، جس کے بعد جہاز نے رخ تبدیل کر لیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے سے 30 سیکنڈ پہلے ہیلی کاپٹر کو بھی ہدایت دی گئی کہ آگے بڑھنے سے پہلے مسافر طیارے کو گزرنے دو، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، جس کے بعد زیر تربیت فوجی ہیلی کاپٹر مسافر طیارے سے ٹکرا گیا۔ اب اہم ایئرپورٹ کے پاس زیر تربیت فوجی ہیلی کاپٹروں کو پرواز کی اجازت دینے پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں مسافر طیارے سے فوجی ہیلی کاپٹر ٹکرائے جانے کے واقعہ میں مارے جانے والے مسافروں میں دوستوں ایک پاکستانی خاتون عصری حسین بھی شامل ہے۔ عصری حسین کے شوہر کا کہنا ہے کہ 30 جنوری کو رات 8 بجے کے قریب جیسے ہی طیارہ ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو ان کی اہلیہ نے موبائل فون پر انہیں ٹیکسٹ میسج کیا کہ ان کا طیارہ لینڈ کرنے والا ہے۔ اس کے شوہر حماد نے جوابی پیغامات بھیجے تو وہ وصول نہیں کیے جا سکے، جس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بدقسمتی سے دوستو عصری حسین کا یہ آخری پیغام ثابت ہوا۔ حماد رضا کی 2 سال پہلے عصری حسین سے شادی ہوئی تھی۔ عصری حسین کی عمر تقریباً 26 سال اور حماد کی عمر بھی تقریباً 26 سال ہی تھی۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو پاکستان میں آئینی نظام کی تباہی کے عنوان سے ایک بہت لمبا خط لکھا ہے۔ عمران خان نے خط کے ساتھ مختلف دستاویزات بھی منسلک کی ہیں۔ 350 صفحات پر مشتمل خط میں عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے گزشتہ 18 مہینوں کے دوران سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کی، لیکن میری کوئی درخواست نہیں سنی گئی۔ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے۔ دوستو جب یہ خط سامنے آئے گا تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ 31 سالہ سنگیتا کے والد کا کہنا تھا کہ بھوپے میری بیٹی پر تشدد کر رہے تھے اور وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ اس دوران میں قریب گیا تو ایک بھوپے نے چیخ کر کہا کہ قریب مت آنا، جنات تمہیں بھی چمٹ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں تشدد سے میری بیٹی بے ہوش ہوگی، جس کے بعد بھوپے اور اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع بدین میں دوستوں تعلق رکھنے والی 31 سالہ سنگیتا کے والد نے پولیس کو درج کروائے گئے اپنی بیٹی کی موت کے مقدمے میں یہ موقف اختیار کیا۔ بدین پولیس کے مطابق والد کی مدیت میں FIR کے اندراج کے بعد اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث 2 عاملوں خاتون کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ 31 سالہ سنگیتا کی شادی دوستوں 10 سال پہلے ہوئی تھی، تاہم ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ سنگیتا کے والد کے مطابق 26 جنوری کو انہیں ان کے داماد نے فون کیا اور بتایا کہ سنگیتا پر جنات کا اثر ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے عاملوں کو بلایا ہے۔ والد نے پولیس کو بتایا کہ داماد کے فون سننے کے بعد وہ اسی روز شام کو اپنے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ اپنی بیٹی کے گاؤں چلا آیا۔ والد کا کہنا تھا کہ جب وہ اپنے داماد کے گھر پہنچا تو عامل گھر کے باہر صحن میں ان کی بیٹی پر سوار ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کا داماد وہاں کھڑا تھا۔ وہاں آگ جل رہی تھی اور اس دوران دونوں عامل میری بیٹی کے جن نکالنے کے لیے اس پر ڈنڈے برسا رہے تھے۔
اس عمل کے دوران میری بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی تو میں آگے بڑھا، جس پر عامل نے مجھے روکا اور کہا کہ آگے مت آنا ورنہ جن تمہیں بھی چمٹ جائے گا۔ اتنی دیر میں میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد میرا داماد اور تینوں عامل فرار ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری بیٹی وفات پا چکی ہے۔ پولیس نے خاتون کے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا۔ ملزم شوہر کا موقف تھا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں رہتی تھی اور ان پر سایہ تھا، اس لیے انہوں نے عاملوں کی خدمات حاصل کی۔ شوہر کا کہنا تھا کہ جب عامل اس کی اہلیہ پر تشدد کر رہے تھے تو انہوں نے عاملوں کو خبردار کیا کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے اور تشدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ شوہر کا دعویٰ ہے کہ ایک عمل کے دوران ان کی اہلیہ کی گردن پر بھی سوار ہوا تھا اور اس دوران کیے جانے والے تشدد سے جب سنگیتا بے ہوش ہو گئی تو وہ سمجھے کہ شاید جن نکل گیا ہے، لیکن در حقیقت ان کی اہلیہ وفات پا چکی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ سنگیتا کی موت کی FIR میں پولیس نے صرف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 322 لگائی ہیں۔ DSP راج کمار سے جب سوال کیا گیا کہ اس FIR میں قتل اور تشدد کی دفعات شامل نہیں ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بظاہر قتل کی نیت نہیں تھی اور مقصد علاج کرنا تھا، غلطی سے لاپرواہی سے موت ہو گئی، اس وجہ سے یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ والد کا مزید کہنا تھا کہ سنگیتا پر عمل کا آغاز کرنے سے پہلے عاملوں نے اس گھر کی خواتین کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے اپنے منہ میں اپنی چپل اٹھا کر 2 کلومیٹر کے علاقے کا پیدل چکر لگائیں، اور جب گھر کی خواتین عاملوں کے کہنے پر یہ مشق کر رہی تھی تو پورے گاؤں والوں نے یہ منظر انتہائی حیرت سے دیکھا۔ گھر کے تمام افراد کو اس روز عاملوں کی جانب سے روزہ رکھوایا گیا تھا، جس کے دوران انہوں نے 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھایا اور نہ پیا، اور اس دوران ان کے گھر میں جتنے بھی جانور تھے انہیں بھی بھوکا رکھا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں نام نہاد عاملوں کے تشدد میں کسی انسان کی جان گئی ہو۔ سندھ سے متعلق اس نوعیت کے کیس رپورٹ اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سندھ کی مقامی ہندو کمیونٹی میں جس شخص کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ اس پر مبینہ آسیب یا جنات وغیرہ کا سایہ ہے تو اس کو زمین پر لٹا کر اس کے گرد کالا دائرہ بنایا جاتا ہے، جبکہ اس شخص پر زنجیر سے تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ مقامی کمیونٹی کے عقیدے کے مطابق اس عمل سے جس پر جن بوت کا سایہ ہوگا وہ اس کے اثرات سے نکل جائے گا۔ اس دوران دوستو نہ صرف متاثرہ شخص یا خاتون پر تشدد کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ عامل خود پر بھی تشدد کرتے ہیں، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مبینہ جن بھوت متاثرہ شخص سے نکل کر ان پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان بھوپوں کا لباس اور حلیہ منفرد ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے گلے میں بڑی مالائیں اور موتی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ چوگے کی شکل کا لباس پہنتے ہیں اور بڑی بڑی زلفیں بھی رکھتے ہیں۔ سنگیتا کے شوہر دوستوں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ عاملوں نے یہ عمل کرنے سے پہلے ان سے مجموعی طور پر 6 کالے بکرے، چاول کی 4 بوریاں، گھی اور دیگر سامان منگوایا تھا اور تسلی دی تھی کہ اگر اس سامان کا بندوبست ہو گیا تو سنگیتا ٹھیک ہو جائے گی۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے دوستوں مقامی افراد ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اپنے اس نوعیت کے عملیات اور اس دوران کیے گئے شدید تشدد کے باعث یہ کئی افراد کو معذور بھی کر چکے ہیں۔ دوستو ان مقامی لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں پر ہونے والی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بھی اندیکھی مخلوق سے جوڑتے ہیں اور پھر علاج کے لیے نام نہاد عاملوں کا رخ کر جاتے ہیں۔ اس نوعیت کے عامل دوستو سندھ کے 3 ڈویژن شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد اور میر پور خاص میں بطور خاص سرگرم ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔